محمد رسول اللہ سبحان اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم سبحان اللہ وقال فی مقام آخر الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین درود پاک بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ قابل صد تکریم عزت مآب حضور قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت وارث علوم اولیاء حضرت قبلہ میاں محمد صدیق صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ دام شرفہ عزت مآب مکرم و محترم فاضل جلیل عالم نبیل محقق اہل سنت عالم باعمل فاضل اجل حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری علامہ مولانا محمد شریف قریشی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ دیگر جمیع عظیم علماء کرام عاشقان رسول محبین اہل بیت اطہار و اصحاب کبار سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے وہ ذات لم یزل آج کی یہ خوبصورت عظیم الشان روحانی محفل ذکر مصطفیٰ محفل ذکر شان اولیاء محفل ذکر اہل بیت اطہار ذکر اصحاب کبار اللہ کریم اسے اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے اور اس محفل پاک کو وہ مالک کریم ہماری بخشش کا ذریعہ بنائے۔ معزز دوستو، قرآن مجید فرقان حمید کی 3 آیات مبارکہ میں سے میں نے کچھ حصے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس کی روشنی میں چند اہم باتیں کر کے میں اپنی گفتگو سمیٹوں گا۔ پہلی آیت کا تعلق اہل بیت اطہار کے ساتھ ہے جو میں نے پڑھی ہے، چونکہ محرم الحرام کی برکت بھی ہے۔ دوسری آیت مبارکہ کا تعلق صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے ساتھ ہے، اور تیسری آیت مبارکہ کا تعلق شان اولیاء کے ساتھ ہے۔ تو ایک دو باتیں تینوں موضوعات پہ میں پیش کر کے اپنی گفتگو اختتام پہ لے جاؤں گا۔ آپ احباب اسی طرح توجہ کے ساتھ ان باتوں کو سنیں گے اور آگے پہنچائیں گے۔ ایک بار بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ بحضور سرور کائنات پیش کریں۔ صلیک یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، مجھ پہ بھی چشم کرم میں میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم میں میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا، میں کہ ذرا ہوں مجھے وسعت صحرا دے دے، میں کہ ذرا ہوں مجھے وسعت صحرا دے دے، کہ تیرے بس میں ہے قطرے کو بھی دریا
دشمن آ جائے تو اٹھ کر وہ بچھانا چادر، دشمن آ جائے تو اٹھ کر وہ بچھانا چادر، حسن اخلاق سے غیروں کو بھی اپنا کرنا، حسن اخلاق سے غیروں کو بھی اپنا کرنا، اور تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے۔ آقا یا رسول اللہ، میرے آقا یا حبیب اللہ، تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، کہ تیری شان کے شایاں نہیں ایسا کہنا، کہ تیری شان کے شایاں نہیں ایسا کہنا۔ اور بڑا ہی خوبصورت شعر ہے، سبحان اللہ، کہ یہ تیرا کام ہے اے آمینہ کے در یتیم، حضور یہ کام ہی آپ کا ہے، یہ تیرا کام ہے اے سیدہ آمینہ کے در یتیم، ساری امت کی شفاعت تن تنہا کہنا، ساری امت کی شفاعت تن تنہا کہنا۔ اور عقیدے کا شعر ہے کہ وہ تیرا درس کے جھکنا تو خدا کے آگے، وہ تیرا درس کے جھکنا تو خدا کے آگے، وہ تیرا حکم کے خالق کو ہی سجدہ کرنا، وہ تیرا حکم کے خالق کو ہی سجدہ کرنا۔ اور آخری شعر ہے کہ مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی، بات بن ہی گئی، مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی، کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کہنا، کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کہنا۔ معزز و محترم عاشقان رسول، محبین اولیاء کرام، ہماری خوش قسمتی ہے کہ اتنے بڑے خانوادے اور سلسلہ عالیہ قریش کے اس عظیم خاندان کے ساتھ ہمیں بیٹھنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اور ایک عظیم صحابی رسول حضرت جبلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ عنہ، ان کے ساتھ بھی ان کا ایک نسبت کا سلسلہ ہے، اور دراصل یہ اولاد ابراہیم ہے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جو اولاد ہے ظاہر ہے وہ برکتوں اور عزتوں کی حامل ہے،
میرے بھائی محترم مکرم حضرت قبلہ مفتی محمد یامین قریشی صاحب دامت برکاتہم القدسی، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ کرم سلامت رکھے۔ میں نے قرآن مجید کی جو پہلی آیت مبارکہ آپ کو سنائی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہی یہ ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آپ کے اہل بیت اطہار سے ہر کمی کوتاہی کو دور کر دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور انہیں یوں پاک کر دے جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ بہت ساری قرآن مجید کی آیات ہیں جن میں اہل بیت اطہار کا تذکرہ موجود ہے۔ کہیں پہ آیہ قربہ موجود ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ کسی مقام پہ سورہ دہر کی آیت ہمیں ان کے اخلاق عالیہ سکھا رہی ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ کہیں پہ آیت مباہلہ ہے، فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے بھی مختلف مقامات پر آپ کے اہل بیت اطہار کے حوالے سے واضح فرامین موجود ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، النجوم امان لأہل السماء واہل بیتی امان لأمتی، او کما قال، ستارے آسمان والوں کے لیے امن کا باعث ہیں اور میرے اہل بیت اطہار زمین والوں کے لیے امن کا باعث ہے۔ کہیں فرمایا، انا و اہل بیتی شجرۃ فی الجنہ، میں اور میرے اہل بیت جنت کے ایک درخت کی مثل ہیں، اغصانھا فی الدنیا، جس کی شاخیں پوری کائنات میں پھیل چکی ہیں، جو ان شاخوں کو پکڑ لے گا وہ مجھ تک پہنچا دیں گی اور میں انہیں رب اولا تک پہنچا دوں گا۔ ایک مقام پہ فرمایا، حب اہل بیتی نافع علی 7 مواقع، میرے اہل بیت کی محبت 7 جگہ پہ کام آئے گی۔ کتنی جگہ پہ؟ ہم خوش قسمت ہیں، ہم اہل بیت اطہار کا تذکرہ بھی کرتے ہیں اور حضور کے صحابہ کا تذکرہ بھی کرتے ہیں، ایک ہی ہے، اور ایک جملہ اگر سمجھ لیں تو ساری بات ہی ختم ہے۔ وہ بنیاد ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور سے جس کی بھی نسبت ہو گئی وہ اعلیٰ ہو گیا، اور ہر نسبت اور ہر شرف کا تعلق حضور کی ذات کے ساتھ ہے، اور سب کا ادب حضور کی وجہ سے ہے۔ ذات مصطفیٰ بنیاد ہے، جیسے جیسے جس زمین کی آپ کے طلبوں سے محبت ہوئی وہ زمین زمینوں میں اعلیٰ، جن شہروں کی حضور کے قدمین شریفین سے نسبت ہوئی وہ شہر شہروں سے اعلیٰ، جن مسجدوں میں حضور نے نماز پڑھی ان مسجدوں میں نماز پڑھنا باقی مسجدوں سے اعلیٰ۔ اب دیکھیں نا، 53 سال حضور مسجد حرام میں رہے تو نماز کا ثواب کہاں پہنچا؟ 1 لاکھ سے زیادہ، اور 10 سال اور کچھ عرصہ حضور مسجد نبوی شریف میں رہے اور اجر کہاں پہنچا؟ ایک روایت کے مطابق 50,000، اور ایک رات حضور نے مسجد اقصی میں بھی گزاری، ظاہراً وہاں پہ بھی رات، تو وہاں پہ بھی جو جا کے نماز پڑھے تو 1000 نمازوں کا ثواب۔ تو جس جگہ پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے قدم لگے وہ جگہ وہ زمین باقی زمینوں سے اعلیٰ۔ آپ نماز پڑھنے والے لوگ ہیں، ایک سوال پوچھتا ہوں، امام کے دائیں طرف نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے یا بائیں طرف؟ دائیں طرف۔ اہل علم بیٹھے ہیں، حضرت صاحب کو سن کے میرا دل بڑا خوش ہوا، اللہ انہیں سلامت رکھے، علماء کو۔ کسی بھی مسجد میں چلے جائیں، امام کے دائیں طرف ثواب زیادہ ہے، ایسے ہی ہے نا؟ مگر مدینہ شریف مسجد نبوی شریف میں جائیں، بڑے سے بڑے عالم سے پوچھ لیں، وہاں دائیں طرف ثواب زیادہ ہے یا بائیں طرف زیادہ ہے؟
وہ جو مدینہ طیبہ گئے ہیں سبحان اللہ وہ ذرا چشم تصور میں حضور کے ممبر پاک کو دیکھیں اور اس ممبر وہاں پہ کھڑے ہو کے ذرا دیکھیں کہ دائیں طرف ثواب زیادہ ہے یا بائیں طرف زیادہ ہے؟ بائیں طرف زیادہ ہے نا، کیونکہ بائیں طرف ریاض الجنہ ہے، تو ریاض الجنہ میں نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے۔ ہر جگہ ممبر پہ دائیں طرف ثواب زیادہ ہے، مسجد نبوی شریف میں ممبر کے بائیں طرف ثواب زیادہ ہے، بلکہ سرکار نے فرمایا یہ جنت کی کیاری ہے، یہاں آ کے خوشبو لیا کرو۔ سبحان اللہ سبحان اچھا یہ جگہ جنت کا ٹکڑا بن گیا، ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ جگہ جہاں حضور آپ کا ممبر ہے اور جہاں حضور کا قبر انور ہے، روضہ انور ہے، وہاں سے لے کے یہاں تک یہ جگہ جنت کا باغ، جنت کی کیاری۔ اچھا مسجد تو ساری برکت والی ہے، مسجد نبوی شریف میں جہاں بھی نماز پڑھو برکت والی ہے، لیکن یہ جگہ جنت کی کیاری کیسے بنی؟ یہ جنت کا باغ کیوں بنا؟ مدینہ سارا برکت والا ہے، ایسے ہی ہے نا قبلہ، مگر اس جگہ کو آپ جانتے ہیں کہ اب تو باقاعدہ اپلیکیشن انہوں نے کہا جی ایک مرتبہ اجازت ملے گی، پھر کئی مہینے اجازت نہیں ملتی، پہلے پرمٹ لیں، اجازت لیں، اپلیکیشن موبائل پہ، وہاں سے پھر آپ کو باقاعدہ پھر لائنوں میں لگیں، پھر جا کے ریاض الجنہ میں آپ کو 2 نفل پڑھنے کی اجازت ملتی ہے، اور اتنا رش ہوتا ہے، تو اس جگہ پہ اس قدر زیادہ فضیلت کیوں ہے؟ ہاں فضیلت کی ایک ہی وجہ ہے، کیا 5 وقت میرے آقا کریم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے در انور سے دروازہ کھول کر گزرتے ہوئے اپنے مصلی پاک تک پہنچتے تھے۔ یہ وہ زمین ہے جو حضور کے قدمین شریفین کو چومتی تھی، اور جس خطہ زمین نے روزانہ 5 مرتبہ حضور کے قدم مبارک چومے، اللہ کریم نے اس کو دنیا میں جنت کا ٹکڑا بنا دیا، اور یہ حضور کا اپنی امت کے لیے انعام ہے۔ قیامت والے دن جس نے جنت میں جانا ہے وہ جائے، ہر نبی قیامت والے دن اپنی امت کو جنت میں لے جانے کی کوشش کرے گا۔ میرے سرکار نے فرمایا قیامت والے دن ادھر آؤ میرے غلاموں، دنیا میں جنت حاصل یہ برکتیں ہیں حضور کے قدمین شریف۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ہر وہ شے جس کی حضور سے نسبت ہوئی وہ افضل والا ہو گئی۔ وہ کتاب جو سرکار پہ اتری وہ ساری کتابوں سے اعلیٰ، کنتم خیر امت، جو حضور کو امت ملی وہ ساری امتوں میں اعلیٰ، ساری امتوں کا حساب بعد میں۔ حضور نے فرمایا میری امت کا حساب پہلے، تاکہ انہیں انتظار کی تکلیف نہ ہو۔ اتنی برکتیں ہیں یہ ساری نسبت مصطفیٰ سے۔ تو سرکار نے فرمایا میرے اہل بیت اطہار، ان کو میری وجہ سے جو برکت ملی ہے، اہل بیتی نافعون علی 7 مواقع، 7 جگہ پہ میرے اہل بیت کی محبت کام آئے گی۔ پہلی جگہ کون سی ہے؟ حضور نے فرمایا عند الموت، جب موت کا وقت آئے گا نا اس وقت میرے اہل بیت کی محبت کام آئے گی۔ بندے کا سانس نکل رہا ہے، آخری لمحے ہیں، اور یہ زندگی کا سب سے مشکل ترین مرحلہ ہوتا ہے، اور دعا کیا کریں اللہ تعالی ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرے۔ یہ دعا روزانہ کیا کریں۔ کروڑوں اربوں خربوں کا مالک ہے، لیکن اس کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوا، خدا کی قسم اس سے بڑا غریب کوئی نہیں۔ لیکن بندے کے کپڑے پھٹے پرانے ہیں، ککھ پلے نہیں، لیکن اس کا خاتمہ ایمان پہ ہے، اس سے بڑا کائنات میں امیر کوئی نہیں۔ تو ایمان پہ خاتمے کے لیے فرمائے میرے اہل بیت سے محبت رکھنا۔ اور میرا چونکہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ سے تعلق ہے، اور ہمارے نقشبندیوں کے امام ہیں بر صغیر کے حضرت مجدد الفسانی الشیخ احمد سرہندی فاروقی رحمہ اللہ، آپ فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی کے آخری لمحات تھے، آخری سانسیں، اور میں سرانے موجود تھا، تو میں سمجھا کہ آخری لمحات ہیں تو میں کلمہ طیبہ پڑھ دوں، تو میں نے بآواز بلند کلمہ طیبہ پڑھنا شروع کر دیا تاکہ والد گرامی ان کو بھی یاد آ جائے، کلمہ شریف پڑھ لیں۔ تو ابا جی سمجھ گئے، نزع کی کیفیت تھی، انہوں نے آنکھیں کھولی، میری طرف دیکھا، اشارہ کیا، میں قریب ہوا،
فرمایا تو گھبراتا کیوں ہے میرے ایمان کے بارے میں؟ اس لمحے فرمایا میرے والد گرامی فرمانے لگے میرے دل میں اہل بیت کی محبت ہے، میرا خاتمہ ایمان پہ ہی ہوگا۔ سبحان اللہ، یہ حضرت مجدد پاک کا فرمان ہے۔ تو یہ خاتمہ ایمان پہ بڑا ضروری ہے۔ اور ایک بات یہیں پہ کہہ دوں پھر رہ نہ جائے، یہ جو ہم مرشد پکڑتے ہیں نا، پیر، سبحان اللہ، پیر کا اصل کام یہی ہوتا ہے کہ اپنے مرید کا خاتمہ ایمان پہ کروا دے۔ اصل کام یہ ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ ہماری بکری دودھ نہیں دیتی پیر صاحب، ہماری بھینس جو ہے اس کو وہ چارہ نہیں کھاتی۔ یہ ہمارے دیہاتوں میں ایسے ہوتا ہے، تو اس کام کے لیے جی وہ ہم نے پیر پکڑا ہے جناب، جتنا مرضی بڑے سے بڑا جرم کر لو، ڈاکے مار لو، پیر صاحب فون کریں گے بندہ چھوٹ جائے گا۔ نہ، پیر کا کام ہے بندے کو سیدھے رستے پہ لانا، اس کا خاتمہ ایمان پہ کروانا۔ سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ۔ ہمارے بابا جی کے پاس نا ایک بندہ روٹیاں لگایا کرتا تھا، نائی تھا، وہ روٹیاں لگاتا تھا۔ وہ بیچارے کا آخری وقت آ گیا، جب آخری سانسوں پہ تو کسی نے آ کے کہا بابا جی وہ بندہ تو گیا، آخری لمحے ہیں اس کے۔ تو آپ اس کے سرانے آئے اور اس کو آپ نے پنجابی میں فرمایا بیلیا دھیان کریں اوکھا ویلا ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں پنجابی کی؟ اور بیلیا دھیان کریں اوکھا ویلا ہے۔ اس نے آگے سے بڑا کمال جواب دیا، آخری سانس تھی، آپ نے کہا بیلیا دھیان کریں اوکھا ویلا ہے۔ وہ اگوں کہندا ہے بابا جی ہن میرا ویلا نہیں، ہن تہاڈا ویلا ہے۔ یعنی میرا کام تھا آپ کو ساری زندگی روٹیاں لگا کے دینا، میں نے اپنا کام کر دیا ہے، اب مشکل وقت ہے، اب آپ کا کام ہے کہ میرا خاتمہ ایمان پہ ہو۔ یہ ڈیوٹی آپ کی ہے، میں نے اپنی ڈیوٹی دے دی ہے۔ تو مرشد کا کام بھی یہی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان تو موت کے وقت ان کریموں کی محبت کام آتی ہے۔ اور دوسری جگہ عند القبر، سبحان اللہ، قبر میں جس وقت فرشتے آ کے اٹھائیں گے، جھٹک کے بٹھائیں گے، سوال و جواب ہوں گے، حضور فرماتے ہیں اس وقت میرے اہل بیت کی محبت کام آئے گی۔ سبحان اللہ، اور تیسری جگہ پہ آپ کے دل سے سبحان اللہ خود نکلے گی۔ میری عادت نہیں کہ میں آپ کو کہوں سبحان اللہ کہیں، لیکن بات ایسی ہے، حضور نے فرمایا عند النشور، حشر کے میدان میں جب لوگ اپنی اپنی قبروں سے باہر نکلیں گے اس وقت میرے اہل بیت کی محبت کام آئے گی۔ المرء مع من احب، جو جس سے پیار کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہی ہوگا۔ بلکہ ایک مفہوم یہ ہے جو جس سے پیار کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ اٹھے گا۔ جو کسی سیاستدان اور کسی وڈیرے سے پیار کرتا ہے وہ اس کے ساتھ اٹھے گا، اور جو مصطفیٰ حضور کی ذات کے ساتھ پیار کرتا ہے رب کعبہ کی قسم حضور کے ساتھ اٹھے گا۔ میرے سرکار نے فرمایا اللہ اکبر یا رسول اللہ، جو جس سے پیار کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ اٹھے گا، اور جو سرکار سے پیار کرتا ہے سبحان اللہ، وہ حضور کے ساتھ اٹھے گا، جو اہل بیت سے پیار کرتا ہے وہ آپ کے ساتھ اٹھے گا۔ سبحان اللہ، یہ قیامت کا منظر ہوگا۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ بندہ فوت تو دھنوٹ میں ہو اور قیامت والے دن وہ نکلے بغداد شریف سے، بندے کی قبر تو یہاں بنے، قیامت والے دن نکلے وہ جنت البقیع سے۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس پہ بہت سارے مشاہدات موجود ہیں، کتابوں میں واقعات بھی موجود ہیں، اور اس کی دلیل مجھے ایک حدیث پاک سے بھی ملی۔ سرکار نے فرمایا جو شخص برے کام کرتا ہے، جو مرد وہ کام کرتا ہے جو حضرت لوط علیہ السلام، وہ تو عظیم ہستی تھے نبی، آگے قوم میں سے جو برے لوگ تھے، تو ان والا جو برا فعل کرتا ہے جب وہ مرے گا تو قیامت والے دن ان کے ساتھ اٹھے گا۔ جب وہ مرے گا قبر اس کی ادھر بنے گی، فرشتے قبر سے اس کو گھسیٹ کر ادھر لے جائیں گے۔ اور یہ کتنا برا کام ہے کہ بندہ حضور کی امت سے نکل جائے۔ اتنے بڑے بڑے گناہ ہیں لیکن بندہ حضور کی امت سے نہیں نکلتا، لیکن یہ اتنا بڑا کبیرہ ہے کہ حضور کی امت، سرکار فرماتے ہیں وہ ان کے ساتھ اٹھے گا۔ اب مجھے بتائیں میں شاید اپنی بات آپ تک پہنچا سکا ہوں یا نہیں، اشارے میں بات کو سمجھا کریں۔ وہ جو برا کرے تو وہ بروں کے ساتھ اٹھے گا، تو جو اچھا کرے وہ اچھوں کے ساتھ کیسے نہیں اٹھے گا؟
सुभान अल्लाह तो जो हो गुनाहगार, कमी कोताही हर बंदे में होती है, पाक वही बड़ी हस्तियां हैं। हम तो गुनाहगार हैं, कमी कोताही हम में है, हम उसका इकरार करते हैं, पर अकीदा ठीक रखें। अकीदा ठीक है ना, कमी कोताही है, हशर के मैदान में उठेंगे उन सही अकीदे वालों के साथ, उन नेकों के साथ, और जो उन नेकों के साथ उठेगा उसका हशर भी उनके साथ होगा, और जब हशर उनके साथ होगा तो फिर सरकार फरमाते हैं हमारी रहमत वहां पे काम आएगी, असहाब की मोहब्बत भी काम आएगी, और मेरे अहले बैत अतहार की इरादत भी काम आएगी। और फिर ये मंजर होगा। क्या बात, क्या बात। वो तो बड़े लोग हैं ना, सुभान अल्लाह। उनकी मोहब्बतें तो काम आनी, वो तो बड़े लोग हैं। मेरे सरकार एक दिन ना हफ्ते में खवातीन से खिताब फरमाते थे। सुभान अल्लाह। तो देखा कुछ खवातीन बैठी हैं, तो एक खातून रो रही थी। तो पूछा ये बीबी क्यों रोती है? अर्ज किया हुजूर इसके 3 बच्चे दुनिया से रुखसत हो गए, ये इसलिए रोती है बच्चों को याद कर कर के। मेरे सरकार ने फरमाया मेरी उम्मत में से जिसके 3 बच्चे दुनिया से रुखसत हो गए, अगर माँ बाप दोज़खी भी हुए ना, अल्लाह, वो 3 बच्चे उन्हें निकाल के जन्नत में ले जाए। हाय हाय। सुभान। एक बीबी और खड़ी हो गई, वो खुश हो गई, एक और खड़ी हो गई, अर्ज करने लगी हुजूर उसके तो 3 थे, 3 ले गए, मेरे 2 बच्चे दुनिया से गए, मेरे लिए भी कोई इनाम है? अल्लाह। मेरे सरकार ने ये नहीं फरमाया भाई नहीं इसका तो मुझे नहीं पता, मैं जाऊंगा फिर बात करूंगा, फिर इजाजत मिली तो देखूंगा, ये मुख्तार है। अल्लाह। सरकार ने फरमाया मेरी उम्मत में से जिसके 2 बच्चे दुनिया से रुखसत हो गए, अगर माँ बाप दोज़खी हुए तो वो 2 बच्चे निकाल के जन्नत में ले जाए। और ये सुभान अल्लाह कहने वाली जगह आ गई है। एक बीबी और खड़ी हो गई, क्या बात। और खड़ी होकर अर्ज करने लगी हुजूर उसके तो 3 थे, 3 ले गए, उसके 2 थे, 2 ले गए, मेरा तो एक ही था, तो मेरे लिए भी कोई गुंजाइश का रास्ता है? मेरे सरकार ने फरमाया जिसके 3 थे 3 ले गए, जिसके 2 थे 2 ले गए, जिसका एक भी छोटा बच्चा दुनिया से रुखसत हो गया, अगर माँ बाप दोज़खी भी हुए वो एक ही जन्नत में ले जाएगा, एक ही जन्नत में ले जाएगा। जब ये बात की तो थोड़ी देर गुजरी तो एक बीबी और खड़ी हो गई। एक रिवायत में है कि हजरत बीबी पाक सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, एक रिवायत में एक और बीबी खड़ी हो गई और अर्ज करने लगी हुजूर उसके 3 थे 3 ले गए, उसके 2 थे 2 ले गए, उसका एक था 1 ले गया, हुजूर मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मेरा तो बच्चा हुआ ही नहीं, मेरा तो कोई है ही नहीं, तो हुजूर मेरा क्या बनेगा? जब सरकार ने ये सुना ना तो सरकार अपने मिंबर पाक से खड़े हो गए और हुजूर ने फरमाया जिसके 3 थे 3 ले गए, जिसका 2 थे 2 ले गए, जिसका 1 था 1, जिसको क़यामत वाले दिन ले जाने वाला कोई नहीं है ना, आना फरतुल लहुम, हाय हाय हाय, आना फरतुल लहुम। हुजूर ने फरमाया जिसका कोई ले जाने वाला नहीं है ना, उसका इंतजाम मैं खुद करके साथ उसको जन्नत में लेके जाऊंगा। फिर ये मंजर होगा, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे फिर ये मंजर होगा कि पूछेंगे सभी हशीर में सरकार कहाँ है, भाई पूछेंगे सभी हशीर में सरकार कहाँ है, और सरकार पुकारेंगे मेरे गुनाहगार कहाँ है, सरकार पुकारेंगे, और कौसर भी पुकारेगा, आबे कौसर, कौसर भी पुकारेगा, जरा ढूंढ के लाओ वो खत्म नबूवत के चौकीदार कहाँ है, वो खत्म नबूवत। अभी खत्म नबूवत का मसला फिर उठ रहा है, ये दुनिया के कुत्ते फिर हजूर की खत्म नबूवत की तरफ उंगली उठा रहे हैं, और ये याद रखें जब तक एक भी मुस्तफा का गुलाम इस पाकिस्तान में मौजूद है इंशाअल्लाह आलम कुफ्र के टुकड़े टुकड़े करते रहेंगे। मिल के पढ़ना है, ये बाजू उठा के पढ़ना है। कौसर भी पुकारेगा जरा ढूंढ के लाओ, कौसर
بھی پکارے گا ذرا ڈھونڈ کے لاؤ وہ ختم نبوت کے چوکیدار کہاں ہیں سرکار پکاریں گے میرے گناہگار کہاں ہیں سرکار پکاریں گے کیا بات کیا بات یہ جو فرد کا لفظ ہے نا فرد کا لفظ یہ بھی بڑا لطف والا ہے سبحان اللہ یہ جو ہم نماز جنازہ پہ دعا پڑھتے ہیں اللہم اجعلہ لنا فرطا کہ یا اللہ یہ جو بچہ ہے اس کو ہمارا فرط بنا دے اللہم اجعلہ لنا فرطا الہی یہ جو بچی ہے اس کو تو ہمارا فرط بنا دے یہ فرط پتہ کس کو کہتے ہیں عربی میں سبحان اللہ عربی میں آپ کو بڑا لطف آئے گا میری چونکہ پی ایچ ڈی عربی میں ہے تو فرد کہتے ہیں عربی میں کہ عربوں میں جب قافلے سفر کرتے تھے نا ایک ملک سے دوسرے ملک سفر کرتے تھے قافلے تو قافلہ جب نکلتا تھا تو قافلے کے لوگ مل کر نا 2-4 بندے پہلے بھیج دیتے تھے آگے تاکہ جب دوپہر کے وقت یہ قافلہ آئے تھکا ہوا تو وہ پہلے بندے پہنچ کر کسی جگہ پہ جہاں درخت ہوں کھجوریں ہوں تو وہاں پہ جا کے انتظام کر دیں جانوروں کے باندھنے کا وہاں پہ دریاں لگا دیں وہاں پہ اونٹ ذبح کر کے دیگیں کھانا شانا بنا کے تیار کر دیں تاکہ جب یہ قافلہ وہاں پہنچے پریشانی نہ ہو ہر چیز تیار ہو ہر کام تیار ہو تو جس وقت وہاں پہنچے کھانے لگے ہوں دسترخوان سجے ہوں جانوروں کا انتظام چارہ بنا پڑا ہو اور قافلہ جو ہے وہ سواریاں اتریں اور بیٹھ کر وہاں پہ مشاعرہ ہو اور پھر کھانے پینے ہوں تو وہ جو 4-5 بندے پہلے بھیجے جاتے تھے نا ان کو عربی میں فرد کہا جاتا ہے میرا خیال ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے قافلے کا انتظام جو پہلے جا کے کرتے ہیں انہیں فرد کہا جاتا ہے تو میرے سرکار فرماتے ہیں یہ جو تمہارے پہلے چلے جاتے ہیں یہ باپ کسی کا چلا گیا کسی کی ماں چلی گئی اور کسی کے پیر و مرشد چلے گئے اور ہمارے تو کریم موجود ہیں نا آگے تو وہ تمہارے فرد ہوتے ہیں بچے چلے گئے وہ تمہارے فرد ہوتے ہیں اور سرکار نے فرمایا جس کا کوئی نہیں ہے اس کا میں تو ہوں نا تو جب کوئی بھی جاتا ہے اس کے فرد پہلے موجود ہوتے ہیں بندہ قبر میں بعد میں پہنچے گا وہاں پہ دسترخوان لگ کے تیاریاں پہلے شروع ہو جاتی ہیں ایک تصوف کا ایک ہلکا سا اشارہ یہاں پہ میں یہ بھی دے دیتا ہوں یہ جب ہم دعا کرتے ہیں نا خصوصاً جن کا تعلق اولیاء کے ساتھ ہے تو پھر وہ اپنا شجرہ طریقت جو ہے دعا میں وہ سارا ثواب ان کو بھیجتے ہیں کہ آج ہم جو محفل کر رہے ہیں اس کا اجر و ثواب حضور حضرت میاں محمد شریف رحمہ اللہ تعالی حضرت حضور سیدنا خواجہ محمد اکرم رحمہ اللہ اس طرح یہ حضور قبلہ عالم پاک کی ذات برکات یہ اوپر تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات تک اچھا یہ جب ہم اصال ثواب کر کے جن جن ولیوں کا نام لیتے ہیں ان سب کے پاس یہ ہمارا تحفہ روزانہ جاتا ہے یہ ثواب کی صورت میں جاتا ہے اس پہ حدیثیں ہیں بہت سارے دلائل موجود ہیں ہمارے پاس اچھا جس کے گھر میں بھی یہ تحفہ روزانہ جاتا ہے وہاں پہ تو کرنسی ثواب کی چلتی ہے تو یہ جب جس کے گھر تحفہ جاتا ہے نا خاندانی بندہ ہو آپ کے بھی رواج ہوگا ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ اگر کسی کے گھر سے کوئی تحفہ آئے تو ہماری بڑی بزرگ جو بیبیاں ہیں وہ کہتی ہیں پنجابی سے پانڈا خالی نہیں بھیجنا برتن خالی نہیں بھیجنا سیانی بیبیاں وہ کہتی ہیں نہیں اگرچہ کچھ بھی نہیں ہے نا تو کوئی نہ کوئی چیز اس میں ڈال کے بھیجنی ہے برتن خالی نہیں بھیجنا کیوں یہ خاندانی لوگوں کی طبیعت کے خلاف ہے کہ کوئی تمہیں تحفہ بھیجے اور تم ایسے خالی بھیج دو اور اصل میں یہ بھی سنت مصطفیٰ ہے یہ سنت مصطفیٰ ہے وہ حضرت سیدنا
मुआज रदी अल्लाह ताला अन्हु, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक हजरत मुअव्वज़ थे, एक हजरत मुआज थे। तो उनकी एक साहिबजादी एक दिन आई हजूर के घर, सुभान अल्लाह। तो उनके डेरे के ऊपर ना फुटे हुई, फुट पता नहीं इधर क्या कहते हैं, खखड़ी जिसे कहते हैं, हाँ फुटा ही कहते हैं, फुट खखड़ी, हाँ। तो वो हुई उनके डेरे पे। तो उनका तरीका था कि जब भी फसल होती थी ना तो सबसे पहले वो तोहफा हजूर के पास भेजते। और अब भी ये याद रखें कि अल उलमा वरसतुल अंबिया, नबियों के वारिस उलमा हैं, और जो दीन का काम कर रहे हैं, मदरसे का काम कर रहे हैं, तुलबा को पढ़ा रहे हैं, जब आपकी फसलें हों तो इस सुन्नत को भी अदा किया करें कि उसमें से कुछ हिस्सा निकाल कर सबसे पहले उन उलमा को भेजें, ताकि वो दीन का काम करते रहें, वो बच्चों को तालीम देते रहें। उन तुलबा को भेजें, उनके लिए इमारत तामीर करवाएं, उनके लिए मस्जिद तामीर करवाएं, उनके लिए उनकी रिहाइशगाहें जो हैं उनको, ताकि ये दीन का जो काम है ये चलता रहे। ये उस वक्त से ये तरीका है, खैर ये चला हुआ है। तो उनके जब डेरे पे फसल हुई तो ये फुटे हुई खखड़ी, तो उन्होंने एक बड़ी सारी देगची जो थी ना उसमें भर कर अपनी बेटी को कहा कि पहला तोहफा हुजूर के घर जाए। तो वो पहला जो तोहफा है ना वो सरकार की बारगाह में वो बेटी लेके आई। तो बेटियों से सरकार वैसे बड़ा प्यार करते थे। तो जब वो लेके आई उसने वो बाल्टी वो देगची रखी, कहा हुजूर मैं हजरत मुआज की बेटी हूँ, मेरी अम्मी जान ने ना ये फुटें जो हैं ये भेजी हैं। तो सरकार बड़े खुश हुए। तो हुजूर ने अपने सहाबा कराम से फरमाया ये निकालो और देखो इस वक्त क्या पड़ा हुआ है। अर्ज की हुजूर एक जंग से जो है ना वो सोना हमें मिला है, वो सोना। तो हुजूर ने फरमाया ऐसे करो, इस देगची को सोने से भर दो, इस देगची को सोने से भर दो। जब वो भरा तो सरकार ने उस बेटी से फरमाया उठा लोगी? उसने कहा हुजूर उठा लूंगी। फरमाया अच्छा तुम खुद और भर लो। तो उसने और वो ईंटें थी उनसे भर के, भारी वजनी बड़ा हो गया, लेकिन वो उठा के ले गई। ले गई, सरकार बड़े खुश हुए। इस मकाम पे हमारे मुहद्दिसीन ने एक बड़ा खूबसूरत जुमला लिखा है, शायद किसी की समझ में आए। यकीन करें दिल का जंग उतर जाता है, लुत्फ आ जाएगा। हमारे मुहद्दिसीन कहते हैं इस मकाम पे कि सब्जियों में जो सबसे सस्ती सब्जी है वो ये खखड़ी है। अब तो वैसे वो भी सस्ती नहीं रही, जो हालात है, जो बेड़ा गर्क हो चुका है, महंगाई ने जो हाल कर दिया है। लेकिन फिर भी तकाबुल हम करें दूसरी सब्जियों के साथ, तो पंजाबी की मिसाल भी है भाई फुटा खाओ, यानी ये सस्ती चीज़ है। तो जो सबसे सस्ती शय लेके हजूर की बारगाह में तोहफा आया, तो उस वक्त जो सबसे मार्केट में महंगी शय थी ना सोना, नहीं समझ में आई बात। जो हजूर के घर में सस्ता सा तोहफा लेके आया तो मेरे सरकार ने उसका बर्तन सबसे महंगी चीज के साथ भर के वापस भेजा, सोना दे के भेजा। तो मुहद्दिसीन कहते हैं अगर कोई फुट लेके हजूर की बारगाह में आए तो सरकार सोना देते हैं। तो सोने से भी कीमती चीज है जान। तो अगर कोई अपनी जान का नजराना हजूर को पेश कर दे, मेरे सरकार उसको कितना कुछ अता फरमाएंगे। इसलिए आला हजरत बोले, आप अर्ज करते हैं हजूर की बारगाह में आका करूं तेरे नाम पे जान फिदा, करूं तेरे नाम पे, तेरे हुस्न पे नहीं, तेरे जमाल पे नहीं, तेरे कमाल पे नहीं, करूं तेरे नाम पे जान फिदा। न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। तो ये बात मैं इस तरफ इसलिए ले आया था कि जिन जिन बुजुर्गों को हम तोहफा भेजते हैं ना रोजाना सवाब का, वो बर्तन हमारा खाली नहीं भेजते, भर के भेजते हैं। उनकी निगाह करम हमारी तरफ होती है। और जिस वक्त हमने कब्र में जाना है, तो जब हम कब्र में जाएंगे तो जितने तोहफे गए हुए हैं ना, वो सारे बुजुर्ग से बड़े बड़े तोहफे लेकर आगे तशरीफ लाएंगे और अगले मरहले सीधे होंगे। तो मेरे सरकार फरमाते हैं उस वक्त जिन हस्तियों ने काम आना है
ان میں ایک بڑی ہستی جن کا تذکرہ کیا، حضور نے فرمایا وہ میرے اہل بیت اطہار ہیں۔ اور آگے سرکار نے فرمایا عند الحساب، جب حساب شروع ہوگا اس وقت جنہوں نے کام آنا ہے میرے اہل بیت اطہار ہیں۔ پانچویں چیز سرکار نے ارشاد فرمایا عند الحوض، حوض کوثر کے اوپر جس وقت میرے غلام آئیں گے حوض کوثر پہ، سرکار نے فرمایا وہاں میرے اہل بیت کی محبت کام آئے گی۔ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ حوض عطا کرے گا، لیکن سرکار نے فرمایا جو سب سے بڑا حوض ہے نا حوض کوثر، وہ اللہ تعالیٰ مجھے عطا کرے گا۔ پتہ کتنا بڑا ہوگا؟ ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے یہ بڑا سین ہے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبلہ ان کو اور اس سے بھی بڑا سین عطا فرما دے، تو اتنا بڑا تالاب ہوگا حوض کوثر نہیں۔ سرکار نے فرمایا میرے حوض کوثر کی اتنی بڑی، سرکار نے اس کی جو میجرمنٹ ہے نا فرمایا ایک طرف ملک یمن ایک طرف ملک شام، اتنا بڑا حوض کوثر نہیں آپ نہیں سمجھے۔ ایک اور حدیث پاک میں حضور نے فرمایا اگر ایک بندہ دوڑنا شروع کر دے، ایک مہینہ دن رات دوڑتا رہے، میرے حوض کوثر کی ایک سائیڈ بھی پوری نہیں ہوگی۔ اچھا اب آپ کو واقعی لطف آئے گا، ایک سائیڈ اتنی بڑی ہے سینکڑوں میلوں سے بڑھ کر، تو سرکار نے فرمایا اس کی 4 سائیڈیں ہوں گی، 1 2 3 4، اور فرمایا وہ گہرا بھی اتنا ہی ہوگا، یہ نہیں کہ 2-4 فٹ ہوگا، نہ یہ ہزاروں کلومیٹر دور جو ایسے اتنا ہی ایسے، تو گہرا بھی اتنا ہوگا۔ تو سرکار اس میں ہوگا کیا؟ اتنا بڑا جو حوض ہے، فرمایا اس میں آب کوثر ہوگا۔ حضور وہ کیا ہوگا آب کوثر؟ سرکار نے فرمایا وہ دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا، اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، اور ہوگا بھی شوگر فری۔ اس کا مزہ اور ہوگا، یہ ٹینشن نہیں ہے کہ دوسرا گلاس پئیں گے تو شوگر بڑھ جائے گی، شوگر فری ہوگا، شہد سے بھی میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا، جو ایک بار پی لے گا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کا اتنا بڑا حوض۔ اچھا اس سے ایک تو مزہ یہ بھی لینا، اس کا مطلب ہے قیامت کا یہ منظر کچھ اور ہے۔ وہ جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہاں مطلب مارے گا اور ادھر فرشتے پھینٹی لگا رہے ہوں گے، ادھر بس یہ ہوگا جہنم جل رہی ہے، ادھر یہ ہوگا۔ اللہ کے بندو ایک یہ بھی منظر ہے کہ اتنا بڑا حوض، اتنا بڑا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بنایا کس لیے؟ کیا بات کیا بات۔ یہاں ہم آئے ہیں نا تو آتے ہی حضرت قبلہ نے کہا جی آپ کے لیے بڑا پیارا شکنجمی کا ہم نے جوس بنایا ہے۔ ہاں کیوں؟ انہوں نے کہا جی حضرت صاحب آ رہے ہیں تو ان کے لیے نا میٹھا ٹھنڈا ہاں وہ شربت ان کو پلایا جائے۔ تو اللہ تو سخیوں کا سخی ہے، سارے جہانوں کے سخیوں کو عطائی ہوئے سخاوت سکھائے ہیں۔ ہاں جب بندے اس کی بارگاہ میں جائیں گے، سرکار نے فرمایا ایک بات ہے بخاری شریف کی، انا عند ظن عبدی بی، حضور فرماتے ہیں رب فرماتا ہے میرا بندہ میرے بارے میں جیسا سوچ کے آئے گا میں ویسے اس کو ملوں گا۔ اگر تیری سوچ یہ ہے کہ ڈانگیں لتر یہ پڑے گی تو پھر تیرا گمان ایسا ہے، پھر تیرے حق میں یہی ہے۔ اور اگر تیرا گمان ہے کہ میرا رب تو کریم ہے، اس کا محبوب بھی کریم ہے، اس کا قرآن بھی کریم ہے، اس کا جبریل بھی کریم ہے، اور اس کی بارگاہ میں کرم ہی کرم ہے، تو رب کہے گا فرشتوں اس نے میرے بارے میں کتنا اچھا سوچا ہوا ہے، میں اس کا حساب لوں، اس کو عذاب دوں نہ۔ اگر اس نے اچھا سوچا ہے تو جو سوچا ہے اس سے بڑھ کے اس کو عطا دے۔ تو اتنا بڑا حوض کوثر کس کے لیے ہے؟ حضور کی امت کے لیے۔ اس کا مطلب ہے جو اتنا بڑا حوض ہے تو امت بھی تو کوئی بڑی ہوگی نا۔ اس سے یہ بھی اشارہ ہے وہ جن سے تانگے کی سواریاں پوری نہیں ہوتی وہ تو نہیں ہوگی نا، یہ کوئی بڑی جماعت ہی ہوگی جو اتنا پانی پیے گی۔ تو کہنے لگے جی بڑی جماعت کون سی ہے؟ ہمیں تو سمجھ نہیں آئی۔ میں نے کہا نہ بھی آئے تو 12 ربیع الاول شریف کو باہر نکل کے تمہیں سمجھ نہ آئے تمہیں پتہ چل جائے گا بڑی جماعت کون سی ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور فرماتے ہیں میرا جو حوض کوثر ہے اس کے ارد گرد چاروں طرف فرشتے ہوں گے،
ایک طرف میرے اہل بیت اطہار ہوں گے، ایک طرف میرے اصحاب کبار ہوں گے، ادھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ، سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضور کے اصحاب پاک، ایک طرف حضور کے اہل بیت اطہار، امام حسن پاک، امام حسین پاک، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر الصادق، امام موسیٰ کاظم، اہل بیت اطہار ہیں۔ آ رہے ہیں لوگ اور ان کو پانی پلایا جا رہا ہے۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ کا وہ پانی پلایا کس میں جائے گا؟ سرکار نے فرمایا میرے حوض کوثر کے ارد گرد پیالے سجا دیے جائیں گے، جنت کے پیالے۔ کون سے پیالے؟ جنت کے پیالے سجا دیے جائیں گے۔ پوچھنے والے نے بھی کمال کر دی، عرض کی حضور وہ جو پیالے حوض کوثر کے ارد گرد، حضور وہ پیالے کتنے ہوں گے؟ تقریباً وہ پیالے، ان کی تعداد وہ تقریباً کتنے پیالے ہوں گے؟ میرے سرکار نے فرمایا اللہ کریم نے آسمان پہ اتنے تارے نہیں سجائے جتنے میری امت کے اعزاز میں قیامت والے دن پیالے سجا دیے جائیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں عرشاں فرشاں تے چرچے در یتیم دے، عرشاں فرشاں تے چرچے در یتیم دے، رتبے نے آلہ سب تو مدنی کریم دے، رتبے نے آلہ سب تو مدنی کریم دے، بھی رب نے جد ونڈا پائیاں اے محفلاں ساڈے ہی سے آئیاں، رب نے جد ونڈا پائیاں اے محفلاں ساڈے ہی سے آئیاں، لکھ واری صدقے جائیے، لکھ واری صدقے جائیے، رب دی تقسیم تے رتبے نے آلہ سب تو مدنی کریم دے۔ سبحان اللہ۔ اچھا ایک بات یہاں رہ نہ جائے، تھک تو نہیں گئے آپ؟ ایک دو باتیں میں کر لوں اور ہر ایک کو پیالوں میں پلایا جائے گا۔ فَعِندَمَا يَجِيعُ الْعَالِمُ التَّقِيُّ، حضور فرماتے ہیں جب میری امت کا عالم آئے گا، فرشتے پلا رہے ہیں، اصحاب پاک پلا رہے ہیں، اہل بیت ان کو پانی پلا رہے ہیں، لیکن حضور فرماتے ہیں جب میری امت کا عالم آئے گا تو سرکار فرمائیں گے نہیں اسے تم نے نہیں پلانا، اسے آگے بھیجو۔ کیا منظر ہوگا! اپنے بچوں کو عالم بناؤ، مدارس دینیہ کو مضبوط کرو، حضور فرمائیں گے نہیں اسے آگے بھیجو۔ وہ جب آگے آئے گا نا اس وقت مول پڑے گا اس کا، جب وہ آگے آئے گا تو میرے سرکار فرمائیں گے تو میرے دین کا عالم تھا، لوگ تجھے باتیں کرتے تھے، تجھ پہ انگلیاں اٹھاتے تھے، تیرے نقص تلاش کرتے تھے، تیری خوبیاں بھلا کر تیرے عیبوں کی وہ نمود و نمائش کرتے تھے، پر تو صبر کر کے میرے دین پہ ڈٹا رہا، میرا مشن پورا کرتا رہا۔ یہ ساری دنیا دیکھ رہے ہیں، یہ سب پیالوں میں پیے گی، تو ادھر میرے سامنے بیٹھ کرسی پہ، سرکار اسے نشست پہ بٹھائیں گے اور بٹھا کے حضور فرمائیں گے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت مولا علی سے ادھر آؤ، آئیں گے، سرکار فرمائیں گے اس کو پیالے میں نہیں پلانا، آئے۔ اس وقت سرکار اپنے دونوں دستے مبارک حضور یوں، جسے ہم پنجابی میں اسے بوک کہتے ہیں، سرائکی میں کیا کہتے ہیں؟ بوکی کہتے ہیں، تو حضور اس طرح ہاں چلو بوک، حضور ایسے ہاتھ جوڑیں گے، فرمائیں گے میرے ہاتھ پہ آب کوثر ڈالا جائے، تو حضور کے دستے مبارک پہ، دستے کرم پہ وہ آب کوثر، سرکار فرمائیں گے سب پیالوں میں پیئیں گے، تجھے میرے دستے کرم سے سیراب کیا جائے گا۔ حضور اس عالم دین کے ہونٹوں کے ساتھ اپنا دستے مبارک لگا دیں گے، اس وقت عالم کی شان کا پتہ چلے گا جس نے ساری زندگی دین متین کی خدمت کی، خلوص اور للہیت کے ساتھ حضور کے مشن کو آگے پہنچاتا رہا، قیامت والے دن میرے سرکار اس کو اس طرح پروٹوکول عطا کریں گے۔ اپنے بچوں کو عالم بنائیں، دین کے ساتھ جوڑیں، مدارس کو مضبوط کریں،
سب سے زیادہ کفر کو اس وقت جو ڈر ہے ایٹم بم سے نہیں ہے، خدا کی قسم، ٹیکنالوجی، بمبوں سے، فوجوں سے، بڑے بڑے نہ، اس وقت کفر کو اگر ڈر ہے تو علماء سے ہے، اس وقت کفر کو اگر ڈر ہے تو مدرسوں سے ہے، طالب علم سے ہے۔ ایک طالب علم جس وقت تیار ہوتا ہے عالم کفر پہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے، اپنے بچوں کو دین کا عالم بنائیں۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے فرمایا میرے اہل بیت کی محبت کام آئے گی، فرمایا عند المیزان، جب ترازو میں عمل رکھے جائیں گے تو اس وقت میرے اہل بیت کی محبت کام آئے گی۔ اور ساتواں آخری سرکار نے فرمایا عند الصراط، پل صراط کے اوپر سے جب گزرنا ہے اور تلوار سے تیز دھار ہے اور بال سے زیادہ باریک ہے اور حضور فرماتے ہیں لوگ کٹ کٹ کے دوزخ میں گر رہے ہیں، اس وقت میرے اہل بیت کی محبت کام آئے گی۔ اور میرے سرکار کے جو صحابہ ہیں، صحابہ اکرام کی شان یہ ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا لا تمس النار مسلما رآنی او رآ من رآنی، جامع ترمذی شریف کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا آگ اس شخص کے قریب بھی نہیں جائے گی جس نے حالت ایمان میں میرا ایک بار دیدار کر لیا، اور پھر فرمایا او رآ من رآنی، جس نے میرے کسی صحابی کو ایمان کی حالت میں دیکھ لیا دوزخ کی آگ اس کے قریب بھی نہیں جائے گی۔ کیا شان ہے کہ حضور کے صحابی کو کوئی دیکھ لے تو وہ بھی جنتی ایمان کی حالت میں۔ اس لیے سرکار نے فرمایا لا تسبوا صحابی، کبھی میرے صحابی کے بارے میں اپنی زبان کو آلودہ نہ کرنا، کبھی ایسے بندے کے پاس نہ بیٹھنا جس کی زبان پہ میرے اصحاب کی تنقیس جاری رہتی ہو۔ یارو انہوں نے قربانیاں تو دیکھو کتنی دی ہیں، کن کن مشکل ترین میادین میں انہوں نے اپنی جانیں کھپا دی۔ 10,000 صحابہ کرام کی قبور ملتی ہیں مدینہ طیبہ میں، باقی 1 لاکھ سے زائد صحابہ کرام مشرق مغرب شمال جنوب حضور کا دین پھیلانے کے لیے پوری دنیا میں نکل گئے۔ ہم ان کی ان عظیم قربانیوں کا بدلہ دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے، پوری کائنات مل جائے نہیں دے سکتی۔ ہمیں تو ان کا شکر گزار ہونا چاہیے، ان عظیم ہستیوں کا۔ دیکھیں 5000 مسجدیں ہیں جو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں بنی، 1 2 4 نہیں، 2000 شہر فتح کر کے دیے سیدنا عمر پاک نے، 2000 شہر 5000 مسجدیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، سرکار نے کسی کو 1 بار جنت عطا کی، کسی کو 2 بار جنت عطا کی، کئی بار حضرت انس کو جنت ملی۔ ایک حضرت عثمان غنی ذوالنورین ہیں جن کو 17 مرتبہ حضور نے جنت عطا کی۔ حضرت انس جو ہے نا، ایک دن سرکار کی بارگاہ اقدس میں آئے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور سے دعا کروانے کے لیے، سرکار نے خود ہی دعا فرما دی۔ انس پریشان کیوں ہوتا ہے؟ رب تجھے اولاد دے گا، تو کہتا ہے میری اولاد نہیں ہے، رب تجھے اولاد بھی کثیر دے گا، مال بھی کثیر دے گا، جنت بھی دے گا، لینے ایک چیز آئے تھے 3 مل گئی، 3 چیزیں مل گئی، تو اولاد پتہ کتنی ہوئی؟ 1 بیٹا لینے آئے تھے، 1 بیٹا ہو جائے حضور، لوگوں کی زبانیں بند ہو جائیں گی، 136 بیٹے عطا ہو۔ سرکار نے کتنے عطا کر کے دیے؟ 136 بیٹے۔ آپ فرماتے تھے مجھے تو نام بھول جاتے ہیں، اس کا کیا نام ہے، اس کا کیا نام ہے۔ اور باغ کہتے ہیں لوگوں کا 1 بار پھل دیتا تھا، میرا باغ جو ہے سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا تھا۔ اور فرماتے ہیں تیسری جو بات ہے نا، وہ بھی انس دیکھے گا جنت، وہ بھی پکی ہے۔ پھر بھی کبھی کبھی روتے تھے اور روتے روتے بے ہوش ہو جاتے تھے۔ تو ایک دن صحابہ کرام نے پکڑ لیا، انہوں نے کہا انس آج صحیح سی بات بتا، بھائی جنت بھی تیری پکی ہے، اولاد بھی تیری ماشاءاللہ 136 بیٹے ہیں، اور باغ بھی تیرے پھل دیتے ہیں، اور مدینہ طیبہ میں جس طرف دیکھے تیرے اونٹ تیری بکریاں چرتی نظر آتی ہیں، یار تو روتا کیوں ہے؟ روتے روتے بے ہوش ہو جاتا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں مجھے ایک بات یاد آتی ہے، میں بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ پوچھا کیا بات ہے؟ کہا بات یہ یاد آتی ہے کہ ایک مرتبہ نا ہم ایران فتح کرنے نکلے، تو چلتے چلتے نا ہر ہفتے میں ہم ایک شہر فتح کرتے تھے،
سبحان اللہ وہاں مسجد بناتے تھے، جمعہ پڑھتے تھے، اگلے ہفتے نیا شہر، اگلے ہفتے نیا شہر، اس طرح ایران کے شہر فتح کرتے کرتے شاید ایرانیوں کو حضرت عمر فاروق اور صحابہ کرام سے وہ پرانی رنجش نہ ہو کہ آخر جو ہے انہوں نے کیوں آ کے ہمارے رگڑے نکالے. تو فتوحات کرتے کرتے کہتے ہیں حضرت انس سے ایک شہر آیا جس کا نام تھا یستر. ہاں، تستر شہر تھا، آج اس کا نام یستر ہے. تو تستر شہر آیا ایک، وہ ایرانیوں کا بڑا مضبوط شہر تھا، اس کے ارد گرد بڑی مضبوط دیواریں، فصیل شہر تھی، بڑے بڑے لوہے کے گیٹ تھے. حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح کیا، لیکن یہ ایسا شہر تھا، لڑتے رہے لڑتے رہے لڑتے رہے، 1 مہینہ 2 مہینے 4 مہینے سال 1.5 سال گزر گیا. ہماری عید بھی ادھر، شبرات بھی ادھر، روزے بھی ادھر. یہ صحابہ اکرام کی محنتیں ایسے جانے دیے. 1.5 سال گزر گئے، گھر بھی نہیں گئے، ادھر ہی صحرا میں پڑے ہیں. دن کو لڑائی ہوتی ہے، رات کو مرم پٹی ہوتی ہے، اگلے دن پھر لڑائی ہے. پھر 1.5 سال گزر گیا، شہر فتح نہ ہوا، بڑی پریشانی. حضرت انس فرماتے ہیں ایک رات نا سارا دن ہم لڑتے رہے، جب عشاء کے بعد سونے لگے تو دشمن نے اچانک گیٹ کھول کے ہم پہ حملہ کر دیا. جب انہوں نے ہم پہ حملہ کیا، ہم نے جواباً حملہ شروع کر دیا، لڑائی شروع ہو گئی، لڑتے لڑتے جب فجر کا وقت ہوا نا تو پیچھے سے مدینے سے مدد آ گئی. سبحان اللہ. میری نسبت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری نسبت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھنچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھنچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. تو حضرت انس فرماتے ہیں جب وہ مدد آئی نا، ہم نے وہ ساری رات تو گزر گئی تھی لڑتے لڑتے، ہم نے ڈٹ کے لڑنا شروع کر دیا کہ مدد آ گئی ہے، اور گیٹ ہم نے توڑ دیا. جب وہ گیٹ ٹوٹ گیا تو ہمارے سپہ سالار کہنے لگے اب رکنا نہیں ہے، فجر کا ٹائم ہو گیا. انہوں نے کہا رکنا نہیں، بڑی مشکل سے گیٹ ٹوٹا ہے، 1.5 سال ہو گئے، اب شہر فتح کر کے رکنا ہے. ادھر سے ایرانیوں نے کہا کہ بھائی ساری فوج گیٹ پہ آ جائے، ادھر سے وہ بھی گیٹ پہ آ گئے اور ہم بھی. حضرت انس فرماتے ہیں موت سامنے کھڑی تھی، اس کیفیت میں ہم نے تلوار کے ساتھ لڑتے لڑتے ایک ایک انچ فتح کرتے کرتے کئی جانیں اور کئی گردنیں کٹ رہی تھی، مگر اس طرح کرتے کرتے خونی کیفیت میں ہم نے آخر وہ شہر فتح کر لیا. اور جب ہم اس شہر کے اندر داخل ہو گئے اور فتح کر لیا تو جب اوپر دیکھا تو ظہر کا ٹائم ہو گیا تھا، اور ہمیں اس خطرناک ترین ماحول میں پتہ ہی نہیں چلا کہ ظہر کا ٹائم ہو گیا ہے. وہ فجر کی نماز رہ گئی. ہائے ہائے اللہ اللہ اللہ. فرماتے ہیں وہ فجر کی نماز رہ گئی. ہم نے وہ قضا پڑھ تو لی، لیکن حضرت انس فرماتے ہیں مجھے نہ قیامت کا منظر یاد آتا ہے، اور مجھے یوں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں اس کو پکڑ کے لاؤ، اس کو پکڑ کے لاؤ. اچانک آواز آتی ہے انس بن مالک کو لاؤ. مجھے لگتا ہے فرشتے مجھے دونوں بازوؤں سے پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں رب کی بارگاہ میں. کمال اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انس وہ تیری فجر کی نماز کیوں رہی تھی؟ کدھر ہے وہ تیری فجر کی نماز، کیوں چھوڑی تھی؟ حضرت انس فرماتے ہیں مجھے جواب نہیں آتا، میں اس وقت کیا جواب دوں گا. یارو بندہ پکا جنتی ہے، کنفرم جنتی ہے، ٹکٹ حضور نے دیا ہے، بلکہ جو انس کو دیکھے وہ بھی جنتی ہے ایمان کی حالت میں، اتنا پکا جنتی ہے. مگر تقویٰ یہ ہے، خوف خدا یہ ہے کہ انس اس نماز کا جواب کیا دے گا، پڑھ بھی لی ہے. ہائے ہائے، ہم کس جگہ کھڑے ہیں یہ سوالیہ نشان ہے.
یہ حضور کے صحابہ ہیں، ان کے تقوی و طہارت۔ حضور نے فرمایا پوری کائنات مل کر اود پہاڑ جتنا سونا رب کی راہ میں خیرات کرے، اور میرا صحابی رسول آدھی ایسے مٹھی نصف اتنا سا جو اللہ کی راہ میں خیرات کر دے، پوری کائنات مل کے اود پہاڑ کر دے، میرے صحابی کے ایک آدھی مٹھی جو خیرات کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اس سے یہ بھی مسئلہ عقیدے کا سامنے آ گیا، پوری دنیا مل کے اود پہاڑ سونا خیرات کرے، صحابی کی ایک مٹھی جو کے برابر، تو جو حضور کا صحابی ہے اس کی مٹھی کو جو جو لگ جائے وہ سونے سے افضل ہے، تو جو مصطفیٰ کریم حضور کے دستے مبارک سے لگ جائے اس کا مقام کیا ہوگا، اس کی شان کیا ہوگی؟ تو حضور کے ہاتھ سے کوئی چیز لگ جائے اس کی مثل کوئی نہیں ہے، تو سرکار کا مثل کوئی کیسے لا سکتا ہے؟ یہ حضور کے صحابہ کی شان ہے۔ اور میں آخری بات میں کر رہا ہوں، بات ختم ہو گئی۔ اللہ کے ولیوں کی بڑی شان ہے دوستو، یہ فتنوں کا دور ہے، مختلف ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے ہمیں بات سوالوں کے جواب دینے پڑتے ہیں، فتنے آ گئے ہیں، اپنے بچوں کو بچاؤ، یہ موبائل سب سے بڑا فتنہ ہے، یہ یوٹیوب پہ چھوٹے چھوٹے یہ بونے بیٹھے ہوئے ہیں یوٹیوبر، اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ اللہ کا ولی کوئی شے نہیں، کچھ نہیں کر سکتا، بابا بزرگ کچھ نہیں ہے۔ ان بدبختوں سے اپنی نسلوں کو بچائیں۔ یہ کہتے ہیں ولی کی کرامت نہیں ہے، کتنی سینکڑوں آیتیں ہیں قرآن مجید میں اللہ کے ولیوں کی شانوں میں، جس کی شان نہ ہو قرآن مجید میں اس کی شانیں بیان کی جاتی ہیں، جس کا کوئی مقام نہ ہو۔ نہیں جی تم کہتے ہو ولی جو ہے وہ بارش برسا سکتا ہے، ولی کی دعا سے اولاد ہو جاتی ہے، ولی یہ کر سکتا ہے۔ میں نے کہا بدبخت، تو جن باتوں کا انکار کر رہا ہے نا، یہ قوتیں تو اللہ نے اپنے دشمن کو بھی دی ہیں۔ ہاں یہ ایک بات بس آخری ہے، ہاں دل پہ نقش ہو جائے گی، ساری زندگی اگر اس کو پلے باندھ کے رکھیں گے نا کام آئے گی۔ میرا ایک شاگرد ہے جی، ابھی وہ انجینئر پارٹی کے ہتھے چڑھ گیا لاہور، اس نے ایک جمعہ میرے پاس پڑھا قبلہ، اس نے کہا استاد جی یہ آپ کی ایک بات جو ہے نا یہ مجھے بچائے کھڑی ہے، بچاتا تو رب ہی ہے، لیکن اس نے کہا یہ ایک بات نے مجھے فائدہ بڑھا دیا۔ وہ بات پتہ کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے دجال آنا ہے یا نہیں؟ دجال آنا ہے نا، بخاری پڑھ لیں، مسلم پڑھ لیں، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، مسند احمد بن حنبل، کوئی حدیث کی کتاب پڑھ لیں، دجال کا ذکر موجود ہے۔ دجال کے ایک ہاتھ پہ جنت ہوگی، ایک ہاتھ پہ دوزخ ہوگی، دشمنوں کو دوزخ میں ڈالے گا، اپنے دوستوں کو جنت میں ڈالے گا۔ سرکار نے فرمایا جو اس کی جنت ہوگی دراصل وہ دوزخ ہوگی، جو اس کی دوزخ ہوگی دراصل وہ جنت ہوگی۔ ایک بندہ آئے گا، وہ کہے گا اچھا تو رب ہے، وہ کہے گا ہاں اچھا اگر رب ہے یہ جو بادل ہے نا، بادل کو کہ یہاں پہ برس، وہ بادل کو حکم دے گا ادھر آ، ادھر برس، جس جگہ وہ حکم دے گا بادل وہاں برسے گا۔ یہ جو آدھے منٹ کے کلپ پر عقیدہ بدل لیتے ہیں، میری بات سمجھے ذرا، وہاں ایمان بچانا کتنا مشکل ہوگا۔ ایک بندہ آ کے کہے گا یہ میری بنجر زمین ہے یہاں سے فصل اگا دے، وہ انگلی کا اشارہ کرے گا وہاں سے اسی وقت فصل اگے گی۔ مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے جلد نمبر 5 میں، ایک بندہ آ کے کہے گا اگر تو سچا ہے تو مردہ زندہ کر کے دکھا، مردہ زندہ کر دے گا۔ حدیث ہے صحیح ہے، دجال مردہ زندہ کر دے گا، فصلیں اگا دے گا، بارش برسا دے گا، طوفانوں کو حکم دے گا ادھر چلا جائے، وہ ادھر چلا جائے گا۔ دجال رب کا دوست ہے یا دشمن ہے؟ بس یہی بات ہے۔ یہ جن قوتوں کا انکار تم اللہ کے ولیوں اور نبیوں سے کرتے ہو کہ نبی بارش نہیں برسا سکتا، ولی جو ہے بارش نہیں برسا سکتا، ولی دعا سے جو ہے وہ بچہ نہیں ہو سکتا، تم کہتے ہو بیمار ٹھیک ہو جائے، ادھر تو مردہ زندہ ہو گیا ہے۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ اور میری یہ بات پلے باندھ لو، اللہ کے بندو
تاکہ ہمارے بچے جو ہیں وہ فتنوں کا شکار نہ ہوں۔ جن طاقتوں کا، جن قوتوں کا انکار تم ولیوں کے ہاں کرتے ہو، اللہ نے یہ تو اپنے دشمن دجال کو بھی عطا کر دی ہے، یہ تو شیطان کو بھی عطا کر دی ہے۔ تو یارو جس رب نے اپنے دشمن کو اتنی طاقت دے دی ہے، اس نے اپنے دوست کو کوئی طاقت نہیں دی ہوگی، اپنے یاروں کو خالی بھیج دیا ہوگا۔ جو رب دشمنوں کو اتنا عطا کرتا ہے وہ اپنے دوستوں کو کتنا عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں، تو اللہ کے ولیوں کی بڑی شان ہے، ان کا بڑا مقام ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایک ولی جو ہے وہ کسی پہاڑ کے قریب سے گزرتا ہے تو دوسری طرف والا پہاڑ اس پہاڑ کو سلام کر کے کہتا ہے تجھے مبارک ہو، تیرے اوپر سے آج ایک اللہ کا ولی گزر رہا ہے۔ اور یہ جو عالم بنتا ہے اس کی بڑی شان ہے، قیامت والے دن پتہ چلے گا اذا جاء العالم والعابد علی الصراط، حضور فرماتے ہیں عالم اور عابد دونوں پل صراط پہ آ جائیں گے قیامت والے دن۔ فقیل للعابد ادخل الجنہ، تو عبادت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا چل جنت میں، چل تو نمازیں پڑھتا تھا جنت میں چل، وہ جنت میں جائے گا۔ وقیل للعالم کف ہا ہنا، لیکن جو عالم دین ہوگا اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو ادھر ٹھہر جا، تو نے ابھی جنت میں نہیں جانا، وہ کھڑا ہو جائے گا۔ عابد جنت میں چلے جائیں گے عبادت والے، عالم کھڑے ہو جائیں گے، یا اللہ کریم وہ بندے تو جا رہے ہیں نمازیں پڑھنے والے پیچھے، ہمیں روک دیا گیا ہے۔ اللہ کریم فرمائے گا انہوں نے نمازیں پڑھی تھیں اپنے لیے، وہ گئے، تم نے دین کی خدمت کی تھی میرے لیے، وہ اکیلے جا رہے ہیں تم بھی اکیلے جاؤ، بات تو نہیں بنے گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا فَاشْفَعْ لِمَنْ أَحْبَبْتَ، تو نے اکیلے جنت میں نہیں جانا، من احببت، من عام ہے، جو جو تجھے اچھا لگتا ہے ساتھ لے کے جا۔ باقی بندے اکیلے جائیں گے لیکن عالم جائے گا تو کہا جو جو اچھا لگتا ہے۔ حافظ جو ہے نا قرآن کا حافظ 10 بندوں کو جنت میں لے کے جائے گا، پتہ ہے؟ شہید 70 بندوں کو جنت میں لے کے جائے گا۔ حاجی جو ہے نا حاجی 400 بندوں کو جنت میں لے کے جائے گا۔ وہ کچا بچہ جو قبل از ولادت رخصت ہو جاتا ہے وہ اپنے ناڑو سے باندھ کے اپنے ماں باپ کو جنت میں لے کے جائے گا۔ شوہر نیک ہوا تو بیوی کو جنت میں لے کے جائے گا۔ قرآن مجید میں ہے جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم، بیٹے نیک ہوئے تو ماں باپ کو جنت میں لے کے جائیں گے، ماں باپ نیک ہوئے تو اپنی اولاد کو جنت میں لے کے جائیں گے۔ کوئی ایک کو لے کے جا رہا ہے، کوئی 2 کو، کوئی 4 کو، کوئی 10 کو، کوئی 70 کو، اور بڑا حاجی ہے جو 400 کو جنت میں لے کے جا رہا ہے۔ لیکن جب عالم دین کی باری آئی تو اللہ کریم نے فرمایا نہ 5 نہ 10 نہ 100 نہ 70 نہ 400، فَاشْفَعْ لِمَنْ أَحْبَبْتَ، اور تجھے جتنے اچھے لگتے ہیں تو ان سب کو ساتھ لے کے آخری شعر میرے ساتھ مل کے پڑھنا ہے۔ اے دنیا کسے نل نہ کر دی وفاواں، آخری شعر، اے دنیا کسے نل نہ کر دی وفاواں، اے نہیں ویک سکدی کسے سے تے چھاواں، اے دنیا فریبی نکمی نکند میلا، اے 2 دن دی یاری قبر وچ نکیراں نے جس ویلے آنا، بھئی قبر وچ نکیراں نے جس ویلے آنا، اتھے آ کے تے اون پوچھنا پچھونا، اتھے آوے گی مصطفیٰ دی سواری، اتھے آوے گی مصطفیٰ دی سواری، اے 2 دن دا میلہ اے 2 دن دی یاری۔ اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے وہ آج کی ہماری اس خوبصورت روحانی محفل پاک کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے، اور جتنے بھی دوست آئے ہیں اس محفل کو اللہ ہماری بخشش کا ذریعہ بنائے، اور صاحب مزار صاحب عرس اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑا رحمتوں کا نزول فرمائے، اور ان کے صدقے سے ہم سب کی بخشش فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ کھڑے ہو کے درود